پروردگار عالم نے قرآن کریم میں کئی مقامات کے اوپر، کئی جگہوں کے اوپر مختلف انداز میں یہ بتایا کہ انسان کیسے خلق ہوا، انسان کی خلقت میں کیا مراحل پیش آئے، کیا واقعات جو انسان کی خلقت کے ساتھ ساتھ پیش آتے رہے۔ آپ نے اور ہم نے ظاہر ہے کہ اپنی زندگی میں دسیوں دفعہ یہ سب چیزیں سنی ہیں کہ کس طریقے سے خدا تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، شیطان نے نافرمانی کی، کہاں بھیجا۔ یہ سب واقعات ایک طرف سے ممکن ہے کوئی کہے کہ یہ تاریخ کا حصہ ہے، یہ تاریخ میں ایسا ہوا، لیکن خدا تعالیٰ کی کتاب کتاب تاریخ نہیں ہے، خدا تعالیٰ کی کتاب کتاب ہدایت ہے۔ تو اس کا کوئی پہلو تاریخ سے کم ہوگا، اس کا زیادہ پہلو ہماری ہدایت سے ہوگا، اور وہ ہدایت کا معاملہ صرف اتنا نہیں ہے کہ مفسرین کرام اس کے اوپر گفتگو کریں کہ وہ پھل کون سا تھا، حضرت آدم کو شیطان دھوکہ دینے میں کیسے کامیاب ہو گیا، اور وہ سانپ کے روپ میں آیا تھا یا کسی اور کے روپ میں آیا تھا۔ یہ مفسرین کے لیے شاید یہ ٹاپکس مفسرین کے لیے ہوں گے، اس کا ہم سے جو رابطہ ہے، ہم سے تعلق ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بہت بنیادی کچھ، جس کو ہم لوگ عوامی لفظ میں کہتے ہیں موٹی موٹی کچھ باتیں ہیں یہاں پر۔ کیا ہے وہ موٹی موٹی باتیں؟ موٹی باتیں یہ ہیں کہ بھئی ایک انسان ہے، اس کے اندر ایک جسم ہے، اس کے اندر ایک روح ہے، اور اس کے اندر ایک میدان ہے شیطان کے ہاتھوں دھوکہ کھانے کا۔ وہ میدان کیا ہے؟ خواہشات۔ بس انسان کے اندر ایک مادی جسم ہے، وہ ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ انسان کے اندر ایک الہی عنصر ہے، خدا کی طرف سے گفٹڈ، سب کچھ خدا کی طرف سے تحفہ ہے، بدن بھی خدا کا تحفہ ہے، لیکن خدا نے جو تحفے دیے ہیں ان میں شریف ترین، نفیس ترین، جس پر خود خدا نے فخر کیا ہے، وہ انسان کی روح ہے۔ اس کے ساتھ انسان کے اندر ایک گراؤنڈ ہے، ایک میدان ہے جہاں پہ شیطان اپنا کام کرتا ہے، وسوسے کرتا ہے۔ یہ اس پورے واقعے کا لب لباب بنتا ہے۔ اب اس کو میں اور آپ اپنی زندگی میں کیسے لائیں؟ اپنی زندگی میں اس طریقے سے لائیں کہ یہ تینوں حقیقتیں ہماری نظروں سے چھپ نہ جائیں، ہم اس دھوکے میں نہ پھنسیں۔ مثلا بدن کیا کسی کی نظروں سے چھپے گا؟ نہیں، بدن تو نظر آئے گا۔ آنکھیں بھی مادی ہیں، بدن بھی مادی ہے، بدن تو نظر آئے گا ہی آئے گا۔ اور ہر روز انسان آئینے کے سامنے کھڑا ہوگا، اپنے آپ کو دیکھے گا باہر جانے سے پہلے، یہ سب چیزیں۔ کیا چیز چھپے گی؟ دو چیزیں چھپ جائیں گی۔ بدن تو نظر آتا رہے گا، اچھا بدن کے ساتھ خواہشات بھی لگی ہوئی ہیں تو اور اس کو پروموٹ کریں گی۔ خواہشات جو ہیں وہ انسان کی مثلا بھوک ہے، پیاس ہے، لالچ ہے، حرص ہے، لذات ہیں، آسائشیں ہیں، یہ سب بدن کے ساتھ ہیں۔ تو بدن کو تو سب پروموٹ کریں گے، شیطان بھی بدن کو پروموٹ کرے گا، بدن تو نہیں چھپے گا۔ یہ کچھ اور لوگ ہوتے ہیں جن کا بدن ان کے ہاتھوں مشکل میں آ جاتا ہے، جیسے مثلا اہل بیت اطہار ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھوں اس کا بدن سختی میں پڑ جاتا ہے، روزے رکھے گا، جہاد پہ جائے گا، شہید ہوگا، بدن زخمی ہوگا، سید الشہداء کے لشکر میں بیٹھا ہوا تو گردن جدا ہوگی، نیزے پہ لگے گی، بدن سختی میں آ گیا نا۔ یہ ان مومنین کا کمال ہے، سید الشہداء کے چاہنے والوں کا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دعائیں خدا تعالیٰ نے قبول کر لی۔ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین، اللہم احشرنا تحت لواء الحسین۔ ان کی دعا قبول ہو گئی۔ لواء حسین کے نیچے گئے، شہید ہوئے، جسموں کو زخم لگے جیسے کہ سید الشہداء کے جسد اطہر کے اوپر زخم آئے تھے۔ لیکن زیادہ تر لوگ ایسے نہیں ہیں، ان کا جسم سامنے ہوتا ہے، جسم کے اوپر محنت کرتے ہیں، بناتے ہیں، سنوارتے ہیں، جسم کے لیے پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، بوڑھے ہوں گے تو یہ ہوگا، جوان ہوں گے تو یہ ہوگا، دن کو یہ لذت دیں گے، رات کو لذت دیں گے، پتہ نہیں فلاں کھانا کھانے اتنی دور دور جائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ کیا بھول جاتے ہیں؟ روح بھول جاتے ہیں۔ اب خدا تعالیٰ نے کتنی دفعہ یہ بات کہی، میں نے اس میں اپنی روح پھونکی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، بدن کے اوپر سجدہ نہیں کروایا، جب روح پھونکی تو کہا فقعوا لہ ساجدین۔ یہ سب باتیں کیوں کہیں ہیں؟ اچھا ہم اس کی تفسیری
تفصیلات میں پھنس جائیں گے بعض اوقات، یہ کیا تھا وہ کیا تھا. کبھی کبھی ہم لوگ مذاق میں کہتے ہیں جب کچھ دیندار لوگ بیٹھے ہوں ان کے پاس بات کرنے کے لیے کچھ نہ ہو نا تو وہ یہ سوال چھیڑ دیتے ہیں، حضرت آدم کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا وہ کیا تھا. اس کے لیے نہیں ہے ہم لوگوں کے لیے، یعنی ہم لوگوں کا کام یہ نہیں کہ ہم اس کی ان تفصیلات میں جا کر دیکھیں کیا ہوا تھا. ہمارا کام یہ اس میں دیکھیں بھائی ایک روح پوائنٹ آؤٹ ہوئی ہے، وہ روح میرے اور آپ کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ کوئی ہے دیندار جو کہے گا کہ روح نہیں ہے؟ جس طرح بدن ہے اس طرح روح بھی ہے. بدن تو ختم ہو جائے گا اگر نہ کام آ سکا، روح تو کبھی ختم نہیں ہوگی، روح تو باقی رہے گی. حتیٰ بدن بھی باقی رہے گا لیکن ظاہری طور پہ بدن مر جائے گا. روح کو تو کوئی نہیں کہتا ہے کہ مر جائے گا. تو اب مجھے اور آپ کو کیا کرنا تھا؟ مجھے اور آپ کو وہ دو حقیقتیں دیکھنی تھی جو ہماری نظروں سے غائب ہوتی ہیں، ایک ہماری روح اور ایک وہ شیطان رجیم. ہم یہ دو چیزیں بھول جاتے ہیں. خدا تعالیٰ نے اصرار کیا اتنا زیادہ شیطان کے اوپر، شیطان کے چیلوں کا بھی اصرار کیا کہ بھئی یہ ہوتے ہیں. اب اس کے مقابلے میں ان سب چیزوں کو یاد دلانے کے لیے خدا نے کیا کیا؟ خود قرآن کریم کہا بھئی قرآن پڑھو. اچھا خدا کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ ہمیں ہدایت دینا چاہتا ہے اور وہ ایک اچھے باپ کی طرح، ماں باپ کی طرح جو بچے سے کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھو، وہ نماز پڑھنے میں سستی کرتا ہے، اگر نماز پڑھو گے چاکلیٹ دیں گے، قرآن پڑھ کے آؤ پھر تم کو چاکلیٹ دیں گے. تو چاکلیٹ دینا ہدف نہیں ہے، ہدف یہ ہے کہ نماز پڑھیے. ہمیں جنت میں لے جانا خدا کا ہدف نہیں ہے، ہمیں کمال پہ پہنچانا خدا کا ہدف ہے. جنت ہمیں لالچ میں دے رہا ہے چاکلیٹ کے لیے کہ تم مثلا انگور جانتے ہو نا، میں تم کو انگور کھلاؤں گا، سیب کھلاؤں گا، انار کھلاؤں گا. انگور انار سیب کا کیا بیچتے ہیں؟ انگور. مثلا حضرت سلمان فارسی اتنی محنت کریں گے دنیا میں، وہ سب کچھ کریں گے اور اینڈ میں کیا کریں؟ سیب کھائیں گے وہاں جا کے. ہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت سلمان فارسی چھوڑو، آیت اللہ بہجت بھی اس کام کے لیے نہیں کریں گے. وہ سب ہم لوگوں کو بتانے کے لیے سمبولک ٹرمز ہیں، ورنہ جو لذتیں خدا تعالیٰ نے جنت میں رکھی ہیں وہ سیب انگور نہیں ہونا چاہیے، اس سے کہیں بڑھ کے ہونا چاہیے. ہمیں سمجھ میں نہیں آتا اس لیے خدا نے یہ ڈال دیا. اب وہ چاہتا کیا تھا؟ وہ چاہتا ہے کہ بھائی تم اپنی روح پہ توجہ دو، تم خدا پہ توجہ دو، شیطان سے بچنے کی کوشش کرو، اپنے کمالات کو حاصل کرو. تو کیا کس طرح سمجھائے؟ میں نے عرض کیا قرآن کریم میں لکھ دیا. اور کیا کرے؟ اور اس نے کہا کہ اپنے نبی کے ذریعے سے بیان کروا دیا. اب کبھی نبی خطابت فرماتے ہیں، درس دیتے ہیں، کبھی نبی دعا دیتے ہیں، دعاؤں سے سکھاتے ہیں. مثلا یوں ہی میرے ذہن میں ایک دعا آ گئی، انتہائی خوبصورت ایک دعا ہے، منسوب معصومین علیہ السلام سے، اللہ کے نبی سے ہی منسوب ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد. یہ دعائیں بے حق اگر انسان واقعاً دیکھے، حدیث عام روایت اس سے کہیں زیادہ مفہوم دعاؤں میں ہوتا ہے. کیونکہ عام حدیثیں جو ہوتی ہیں، روایتیں ہوتی ہیں، یہ بعض اوقات امام نے کسی کی عقل کو دیکھتے ہوئے چھوٹے لیول پہ جا کے سمجھائی ہوتی. لیکن یہ دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ دعائیں وہ کلام ہے جو امام نے خدا سے کیا ہے. اس کا لیول کچھ اور ہوتا ہے، اس کا اسٹینڈرڈ کچھ اور ہوتا ہے. ایک دفعہ آپ بیٹھے ہیں اپنے بچے سے گفتگو کر رہے ہیں، ایک دفعہ آپ بیٹھے ہیں اپنے استاد سے گفتگو کر رہے ہیں. جب آپ استاد سے گفتگو کریں گے تو بچکانہ باتیں نہیں کریں گے، آپ ہی بچکانہ باتیں بھی کریں گے جب بچے سے گفتگو کریں گے. لیکن اگر آپ اپنے استاد کے ساتھ بیٹھے ہیں آپ بچکانہ حرکتیں نہیں کریں گے، آپ ایک اسٹینڈرڈ پہ جا کے بات کریں گے. یہ دعائیں کلام کا ایک خاص اسٹینڈرڈ ہے جو میں ابھی عرض کرتا ہوں وہ کرتا ہوں. کسی نے کہا کہ آپ کبھی ہمیں دعا بتا دیا کریں، ہم تھوڑا سا پڑھ کے بھی آ جایا کریں. تو ابھی تو ہم دعائیں مکارم اخلاق پڑھ ہی رہے ہیں، کبھی آپ کو پڑھ کے پڑھنا ہو. 15 شعبان کے اعمال میں بہت خوبصورت ایک دعا لکھی ہے مفاتیح الجنان کے اندر، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا و بین معصیتک. اس طرح کر کے شروع ہوئی 15 شعبان کی دعاؤں میں، شب 15 شعبان کی دعاؤں میں. تو آپ اس میں دیکھیں گے خود اللہم اقسم، قسمت جس کو ہم لوگ تقسیم کہتے ہیں اس سے شروع ہوا ہے. اے خدایا مجھے اپنے خوف و خشیت سے اتنا نصیب کر دے کہ وہ میرے اور گناہوں کے درمیان رکاوٹ بن جائے.
یہاں سے شروع ہوا ہے. اور شیخ عباس قمی نے لکھا ہے کہ یہ دعا جامع ترین دعاؤں میں سے ایک ہے. چند لائنیں 8 لائنیں 10 لائنیں، بہت خوبصورت دعا ہے. اس کو آپ کہیں موقع ملے پڑھ لیں تو کل پرسوں اللہ نے توفیق دی تو ہم اس کے اوپر عرض کریں گے. لیکن جو دعا بھی میرے ذہن میں آئی 3 جملے پہ دعا ہے. شہید مطہری نے اپنی کسی کتاب میں اس کا تذکرہ کیا تھا. فرمایا اللہم ارزقنی التجافی عن دار الغرور. تجافی کس حالت کو کہتے ہیں؟ جوف کہتے ہیں، خیر بیچ میں سے خالی ہونا. تجافی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک انسان تھوڑا سا اٹھا ہوا ہو. آپ نے دیکھا ہے یہ تشہد میں مثلا اگر امام جماعت تشہد پڑھا رہے ہوں، آپ کی رکعت دوسری نہیں ہے یا ان کی آخری آپ کی آخری نہیں ہے، تو آپ ایسے ہاتھ رکھ کے یوں اونچے سے ہو جاتے ہیں تھوڑا سا. اس حالت کو کہتے ہیں تھوڑا سا زمین کو چھوڑ دیا ہے، کھڑے بھی نہیں ہوئے. فرمایا اللہم ارزقنی التجافی عن دار الغرور. خدا مجھے دھوکے کے گھر سے، دھوکے کا گھر یعنی دنیا، دار الغرور کہتے ہیں اس دنیا کو. کیوں؟ اس میں انسانوں کو دھوکا ہو جاتا ہے. غرور کا مطلب اردو میں تکبر لیتے ہیں، لیکن عربی میں غرور کا مطلب ہوتا ہے دھوکا. فرمایا خدایا مجھے نصیب کر دے کہ میں دنیا میں حالت تجافی میں آ جاؤں. تجافی میں آ جاؤں کیا مطلب؟ کھڑے ہونے کے لیے اشارے کا انتظار کروں. یہ نہ ہو کہ مالک الموت آئے تو میں ڈر کے مارے پلنگ کے نیچے گھس رہا ہوں کہ خدایا کام پھنس گیا. نہیں، ملک الموت آئے استقبال کے لیے کھڑا ہو کہ میں آپ کا انتظار کر رہا تھا. جیسے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ خدایا میں موت کے لیے، شہادت کے لیے ایسے آرزو مند ہوں جیسے کوئی پیاسا پانی کو طلب کر رہا. اللہم ارزقنی التجافی عن دار الغرور. خدایا ہمیں دھوکے کی جگہ سے اس حالت میں آنا نصیب کر دے، تیرے اشارے کا انتظار کر. اور کتنا عجیب ہے کہ فرمایا مومن کثرت سے موت کی دعا کرتا ہے. مومن کیوں موت کی دعا کرتا ہے؟ نہ اس لیے کہ یہاں سے جان چھوٹے گی کہیں اور جاؤں گا آسانی سے، یہاں لوگوں کے ساتھ چک چک کرنی پڑتی ہے، وہاں جاؤں گا اچھا مزے سے 5 اسٹار ہوٹل جنت میں جا کے بیٹھ جاؤں گا، اس لیے نہیں کرتا. مومن کو پتا ہے میں مرنے سے کم نہیں ہوں گا، بڑھنے سے بڑھ جاؤں گا. میں مروں گا تو کمال نصیب ہوگا، اس لیے دعا کر رہا ہوگا خدا موت دے دے جلدی سے، تاکہ جو کمالات مجھے نہیں نصیب ہوئے ہیں وہ بھی نصیب ہو جائیں گے. اللہم ارزقنی التجافی عن دار الغرور. خدا اس دھوکے کی دنیا سے تجافی نصیب کر دے. والانابۃ الی دار الخلود. یہ دار غرور ہے، دھوکے کے گھر ہے، وہ دار خلود ہے، ہمیشہ رہنے والا گھر ہے. خلود یہی خالدین فیہا سے ہوتا. دار الخلود یعنی وہ جگہ جہاں آپ نے ہمیشہ رہنا ہے. خدایا مجھے اس دھوکے کی دنیا سے یہ حالت نصیب کر دے کہ میں اشارے کا انتظار کروں، اتنا اچھا تیار ہو جائے. آخری جملے میں آئے والانابۃ الی دار الخلود. انابہ نوبہ واپسی کو کہتے ہیں. ہم لوگ اپنے دماغ میں کیا سوچ رہے ہیں؟ یہ جگہ اصلی ہے اور کوئی یہاں سے چلا جاتا ہے تو وہ یہاں سے آیا تھا اور وہاں جاتا ہے. یہ لوگ دعاؤں میں کہہ رہے ہیں نہیں، یہ آگے نہیں جاتا ہے، یہ واپس جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم لوگ کہیں اور نہیں جا رہے، ہم لوگ خدا کی طرف واپس جا رہے ہیں. یہ سفر واپسی کا ہے، اس لیے اس کا نام، عقیدے کا نام ہے معاد. معاد یعنی عود، واپسی. واپسی ہے یہ. ہم خدا سے ہیں، خدا کی طرف جائیں گے، ہم کہیں اور نہیں جا رہے، واپس جا رہے ہیں. جہاں سے آئے تھے وہیں جا رہے ہیں. اللہم ارزقنی التجافی عن دار الغرور. خدا دھوکے کی دنیا سے تجافی نصیب کر دے. والانابۃ الی دار الخلود. ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف واپسی نصیب کر دے. آپ کسی ٹریولنگ پہ گئے ہوں، لمبا سفر ہو، مشکل سفر ہو، واپسی گھر کی طرف ہو رہی ہو، سکون ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ مومن اتنے سکون سے مرتا ہے الحمدللہ. جان چھوٹی، جہاں پہ جانا تھا وہاں پہنچ گیا، طلبگار موت کی. والانابۃ الی دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. یہ جملہ بہت خوبصورت ہے.
فوت کا مطلب ہم لوگ لیتے ہیں اردو میں مرنا. مرنا، فوت یعنی مرنا. فوت کا مطلب ہوتا ہے وقت نکل جانا. وقت نکل جانا اس کو فوت کہتے ہیں. میں کئی دفعہ آپ کی خدمت میں شاید عرض کر چکا ہوں. مثلا 8 بجے فرض کریں ٹرین نے نکلنا ہے، اللہ کرے کہ پاکستان کی ٹرینیں بھی وقت کی پابندی سے نکلا کریں انشاءاللہ. تو مثلا 8 بجے ٹرین نے نکلنا ہے، میں پہنچا 8:02 پہ، ٹرین جا چکی تھی، اس کو ہم کہتے ہیں فوت ہو گئی. کیا مطلب؟ اس کا وقت نکل گیا. امام فرمانے کیا؟ والاستعداد للموت، خدایا مجھے موت کی تیاری دے دے قبل حلول الفوت، وقت کے نکلنے سے پہلے موت کی تیاری دے دے. کب وقت نکل جاتا ہے؟ موت سے کچھ منٹ پہلے وقت نکل جاتا ہے. آپ نے دیکھا وصیت نامے کے احکام کیا ہیں؟ وصیت نامے کے احکام یہ ہے کہ بستر مرگ پر آنے سے پہلے وصیت کر لیں. ایک دفعہ اس بیڈ پہ آ گیا جس پہ موت آ رہی ہے، اب وصیت نہیں کر سکتا، اس سے پہلے کرنا ہے. اس سے پہلے جو زندگی میں کرنا چاہے کر سکتا ہے. اب اگر کرے گا وصیت کاؤنٹ ہو جائے گی، اس کا حکم نہیں چلے گا سوائے 1/3 کی. اس کو میں کبھی آپ جانتے ہیں تفصیل سے عرض نہیں کرنا چاہ رہا. تو امام فرمایا والاستعداد للموت، خدایا موت کی تیاری دے دے. اچھا اب اس کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑا سا آگے بڑھوں، تھوڑا میں نے سلو کر دیا. موت کی تیاری دے دے کیا مطلب؟ آج رات بیٹھ کے حساب کرو، اگر آج مرنا ہے تو پریشانی تو نہیں ہے کوئی؟ حساب کتاب کرو. بھائی میں سوچوں ہو میری وہ زمین تھی، وہ میرا گھر تھا، وہ میرا پیسہ تھا، وہ پتہ نہیں کیا ہوگا ان کا، یہ سب. یہ امام کہہ رہے ہیں یہ طے کر لو. استعداد، صلاحیت بناؤ، تیاری کر لو للموت قبل حلول الفوت، وقت نکلنے سے پہلے. ایک دفعہ وقت نکل جائے گا پھر کچھ کام نہیں آئے گا، پھر پڑا کا پڑا رہ جائے گا. کسی کو کیا پتا آج رات زندہ رہنا ہے نہیں رہنا، کل رات زندہ رہنا ہے نہیں رہنا. اچھا یہ تو میں نے آپ کو جائیداد وغیرہ کی مثال دی نا، یہ تو بہت چھوٹی تیاری ہے. یہ تو آپ ابھی شاید آج بیٹھ جائیں، رات کے اندر تیاری کر لیں شاید. اب بتا بعض لوگوں کا موت کے ذکر سے ہی اتنی پریشانی آتی ہے کہ وہ اس کو چھیڑتے ہی نہیں، کہتے نہیں بھائی اس کو چھوڑ ہی رہتے. آپ کو تیار سوچنا چاہیے. لیکن یہ تیاری بہت آسان ہے. یہ موت کی تیاری کہ جائیداد کا کیا ہوگا، پیسے کا کیا ہوگا، جس کے پاس نہیں ہے وہ تو فارغ. یہ موت کی تیاری بہت آسان ہے. اصلی تیاری کون سی ہے؟ خدا نے مجھے بھیجا تھا صابر بننے کے لیے، میں صابر بنا یا نہیں بنا؟ خدا نے مجھے بھیجا تھا شاکر بندہ بننے کے لیے، خدا نے مجھے بھیجا تھا پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، وہ نصیب ہوئی یا نہیں ہوئی؟ خدا نے مجھے بھیجا تھا کمال حاصل کرنے کے لیے، نہ کہ گناہوں کا بوجھ لانے کے لیے. میں خدا نہ کرے نعوذ باللہ میری پچھلی زندگی کے گناہوں کا بوجھ میرے سر پہ تو نہیں پڑا ہوا. یہ تیاری اصلی تیاری ہے. یہ اوور نائٹ نہیں ہوتی. یا آج رات میں بیٹھوں یا آدھے گھنٹے کے اندر فیصلے کر لوں، یہ سب نہیں ہوگا یہاں پہ. کیوں؟ میرے ضمیر کے اندر ہے، اس کو ریموو کرنا آسان نہیں ہوگا. اصل تیاری یہ تیاری ہے. والاستعداد للموت، خدایا مجھے موت کی تیاری دے دے قبل حلول الفوت، وقت کے نکلنے سے پہلے. تو میرے دلوں کے اندر، میرے دل میں بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، حسد نہ ہو. میں نے کچھ لوگوں کا حق مارا ہوگا وہ واپس کر چکا ہوں. میں نے اپنی زندگی کے اندر جو کمالات حاصل کرنے تھے وہ کمالات لے چکا ہوں. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یہ سب میں نے کر لیا ہو. یہ تیاری ہے. تو اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہم اجمعین اپنی ان دعاؤں کے ذریعے سے ہمیں اس معاملے میں تیار کرنا چاہتے ہیں. وہ ہم حقائق کو آشکار کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو بھائی تمہاری حقیقت یہ ہے، یہ چیز رکاوٹ بنی ہے، اس کو صحیح کرو، اس کو اس طرح سے لے کے چلو. اب ان دعاؤں کے پیچھے 3 بہت بنیادی مقصد ہونے چاہیے. تو میں آپ کی خدمت میں اس طرح عرض کروں گا کہ یہ جو ہم اور آپ بیٹھتے ہیں دعاؤں کو پڑھنے کے لیے، اور بہت اچھا ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، معاشرے میں دعاؤں کا کلچر پھیل رہا ہے آہستہ آہستہ. جب آپ دعا پڑھنے بیٹھیں یہ 2-3 پوائنٹس اپنے آپ سے پوچھیں تو اس سے زیادہ آسانی ہو جائے گی، دعا کا اثر زیادہ ہو جائے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. دعا کی جو روح ہے وہ کہاں پر ہے؟ یہ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دعا کے مفاہیم اہم ہے. دعا کے مفہوم پہ غور کریں.
دعا کی لاجک کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے اندر حکمت کیا ہے اسے سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن اصل روح کیا ہے؟ اصل روح خدا سے رابطہ ہے، یہ دعا کی اصلی ترین روح ہے۔ بس مثال کے طور پر اسی ہال کے اندر آپ بیٹھے ہوں، شب قدر کے اعمال ہو رہے ہوں، جوشن کبیر پڑھی جا رہی ہے، ابو حمزہ شمالی پڑھی جا رہی ہے، ابو جوشن کبیر میں سن رہا ہوں، اور میں سن رہا ہوں اور میرا جسم یہاں پر ہے اور میرا ذہن نہیں معلوم کہاں پر ہے، اور میں نے 1 گھنٹہ پورا جوشن کبیر سن لی، کتنی دیر خدا سے رابطے میں تھا؟ اچھا، خدا سے رابطے کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ اگر واقعاً کوئی خدا کے ساتھ رابطے میں ہو، نشانی کیا ہوتی ہے؟ مثلا میں نے اس ممبر پہ ہاتھ رکھا ہے، یہ لکڑی ہے، ظاہری طور پہ لکڑی ہے، میں نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا، جیسے ہی میں نے ہاتھ رکھا میرے وجود میں کوئی تبدیلی آئی؟ نہیں، ابھی تو نہیں آئی۔ اچھا، اگر اس میں کرنٹ دوڑ رہا ہو اور میں نے ہاتھ رکھا تو مجھے پتہ چلے گا یہاں پہ کرنٹ ہے، بھائی بجلی ہے یہاں پہ، اور اگر یہ کرنٹ نورانیت ہو، روحانیت ہو، آپ جیسے ہی ہاتھ رکھیں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں میں کہیں آ گیا۔ ایک بڑا عجیب کسی نے مجھے بتایا، اور آپ نے بھی زندگی میں، ہم نے اپنے کہیں نہ کہیں تجربے کیے ہوتے ہیں، زیادہ کم، کہنے کہ میں کہیں پہ تھا، لمبا واقعہ ہے، امیر مومنین کے نام پر کسی نے کچھ بات کہی زیارت کے حوالے سے، تو انہوں نے دفاع کیا امیر مومنین کی زیارت کا، بات ہوئی کہ زیارت میں کیا مزہ ہے، تو ادھر ادھر کی باتیں غلط ہو گئیں، تو انہوں نے دفاع کیا کہ نہیں، زیارت میں بہت لطف ہے، یہ باتیں صحیح نہیں ہیں۔ تو وہ جو لوگ تھے وہ لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی، تو یہ جنہوں نے زیارت کا دفاع کیا تھا یہ بیچارے اپنے دل میں بہت ڈپریس ہوئے کہ میری بات کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی، تو گئے سیدھے امیر المومنین کی زیارت گاہ پر، امیر المومنین کے روضہ مقدس کے اوپر پہنچے، اور پرانا زمانہ ہوگا اس وقت رش کم ہوتا ہوگا، زری کے اوپر سر رکھا، کہنے کہ جیسے میں نے زری پہ سر رکھا تو میں نے یوں لگا جیسے میں نے اپنے خواب میں دیکھا، اب یہ خواب نہیں ہوتا، اس کو ہم کشف کہتے ہیں، تو کہنے کہ میں نے کشف میں دیکھا جیسے امیر المومنین کے زانوں پہ میرا سر آ گیا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے کہ اتنا سکون احساس ہوا، زندگی میں کبھی وہ سکون نہیں ملا تھا جو اس موقع پر امیر مومنین کے زانوں پہ سر رکھ کے حاصل۔ امیر مومنین کی ذات مقدس میں نورانیت ہے، مخلوق اول خدا نے متعلق کی، وہ نبی ایک نور سے خلق ہوا، کچھ نہ تھا تو ان کا نور تھا، اس نور سے کوئی متصل ہو سکون ہوگا یا نہیں ہوگا؟ شاید ہم نے تجربے نہ کیے ہوں، اس وجہ سے ہمیں سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ بھائی خدا سے رابطے پہ کیا ملتا ہے۔ تو جیسے میں نے آپ کو عرض کیا، جسمانی طور پر اگر اس میں کرنٹ دوڑ رہا ہو، میں ہاتھ لگاؤں، ذرا سی دیر کے لیے بھی، مائکرو سیکنڈ کے لیے بھی میرا ہاتھ لگ گیا نا تو وہ کرنٹ دوڑے گا اور مجھے پتا چل جائے گا یہاں پہ کرنٹ تھا۔ بالکل اس طریقے سے اگر مائکرو سیکنڈ کے لیے بھی خدا سے کنیکٹ ہوئے تو ایک معنوی احساس، ایک معنوی سکون میرے اور آپ کے وجود میں آتا ہے۔ یہ دعا کی اصل روح ہے۔ جس دن مجھے اور آپ کو دعاؤں سے یہ ملنے لگے، اس کا مطلب ہے اب ہم کنیکٹڈ ہیں، اب ہم کنیکٹڈ ہیں۔ اور بعض اوقات میں نے آپ، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بعض اوقات عرفا کئی گھنٹے محنت کرتے ہیں، عام لوگ، البتہ عرفا کے اندر تو بہت طاقت ہوتی ہے، عام لوگ کئی گھنٹے محنت کرتے ہیں تاکہ 2-4 منٹ کے لیے یہ احساس نصیب ہو جائے۔ آسان نہیں ہے، اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی، اور بعض اوقات جن کو اس کی عادت ہوتی ہے، اگر ان کو صبح اٹھتے مثلا وہ نصیب نہیں ہوا، پورے دن تڑپتے رہیں گے کہ آج صبح یہ کیا مشکل ہو گئی، کیوں وہ حالت نہیں آئی ہے۔ ہم لوگوں کو دعاؤں سے یہ ملنا ہے، اور یہ صرف جز وقتی احساس نہیں ہے۔ مثلا ایسا نہیں کہ
2 منٹ کے لیے کنیکٹ ہوئے, ایک اچھی فیلنگ آئی, تیسرے منٹ ختم ہو گئی اور کچھ باقی نہیں بچا. نہیں, اگر 2 منٹ بھی کنیکٹ ہو گئے وجود وسیع ہو جائے گا, ہمارا معنوی وجود وسیع ہو جائے گا. خدا متعال فرماتا ہے ان شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر بجا لاؤ تو میں تمہارے اندر اضافہ کروں گا, نہ کہ نعمتوں میں اضافہ کروں گا. ازیدنکم, تمہیں بڑھا دوں گا, تمہارا وجود بڑھا دوں گا. یہ معاملہ اس سے ہٹ کر ہے کہ میں مثلا خدا کا شکر بجا لاؤں, پہلے 100 روپے تھے اب 200 روپے ہو گئے, پہلے مثلا لوگ چاہنے والے کم تھے اب لوگ چاہنے والے بجائے. نہیں, وجود وسیع کر دے گا, وجود میں اضافہ ہو جائے گا. وجود میں اضافے کا مطلب کیا ہے؟ علم بڑھے گا, تقویٰ بڑھے گا, ہدایت بڑھے گی, معنویت بڑھے گی, یہ سب کچھ نصیب ہونا. یہ دعا کا ایک اثر ہے. اب میں اور آپ جتنی کوشش کر سکتے ہیں اس کو لے کر آئیں کسی طریقے سے. تو یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے مثلا دعائے مکارم الاخلاق پڑھنے کی کوشش کی, اس میں وہ اثر کیسے نصیب ہوگا؟ جب خدا کی طرف توجہ ہو. اچھا, خدا اتنا کریم ہے, وہ تو خود کہتا ہے ادعونی استجب لکم, وہ تو خود کہہ رہا ہے کہ آؤ آؤ لو تم مجھ سے. اگر کوئی واقعاً جدوجہد کرے تو اس کو نصیب ہونا چاہیے. تو عزیزان محترم, یہ سب سے اہم پوائنٹ تھا. میں نے کہا عرض کروں کہ کبھی دعا زیارت کے اوپر بات کرتے رہے اور یہ پوائنٹ کنوے نہ ہو تو پھر فائدہ نہیں ہے. سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے, دعا پی ایچ ڈی کا تھیسس نہیں ہے. دعا کے اندر پی ایچ ڈی کے کانٹینٹس ہیں, اس سے بڑے کانٹینٹس ہیں, لیکن اصل اس کا مطلب روح کنیکشن ہے. یہ کنیکشن نصیب ہونا چاہیے. زیارت میں بھی ایسا ہی ہے. میں زیارت کے حوالے سے 2-3 جملے عرض کرتا چلوں. اب اگر 2-3 سے زیادہ بولوں گا, تکلفاً کہتا ہوں 2-3, اس سے زیادہ بولوں گا, لیکن زیارت کا موقع بھی ہے, لوگ زیارت پہ جا بھی رہے ہیں, نہیں بھی جا رہے ہیں تو ہم زیارت تو پڑھتے ہیں. اس کے حوالے سے چند جملے عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جیسے میں نے درود کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا کہ ایک درود ہوتا ہے جو ہم لوگ یوں ہی بول دیتے ہیں, ایک درود ہوتا ہے جو توجہ سے بولتا ہے. بار بار ہمارے ذہن سے نکل جاتا ہے کہ توجہ سے بولنا ہے, توجہ سے بولنا ہے, 3 مفاہیم پہ توجہ. اسی طرح زیارت بھی ایسے ہی. ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے, ایک پاؤں ادھر رکھا ہوا ہے, ایک پاؤں ادھر رکھا ہوا ہے, کبھی ادھر دیکھ رہا ہے, کبھی ادھر دیکھ رہا ہے, اور بولے جا رہا ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ. یہ زیارت نہیں ہے, یہ ورد ہے, یہ عادت ہے. مجلس ختم ہو گئی, سارے کام ہو گئے, تو اس نے بس ایک دفعہ کھڑا ہونا ہے. مثلا کسی نے انگلی اٹھائی ہوئی ہے, کسی نے سینے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے, کوئی ادھر دیکھتا ہے, کوئی ادھر دیکھتا ہے. انگلی اٹھاؤ, سینے پہ ہاتھ رکھو, فرق نہیں پڑتا. توجہ کہاں ہے؟ اس میں کی پوائنٹ کیا ہے؟ کی پوائنٹ بہت سادہ عوامی پوائنٹ. وہ کیا ہے؟ بالکل یہ سوچو جس کی زیارت کر رہے ہیں وہ سامنے کھڑے ہیں. سادہ ترین کام یہ ہے. اس سے کیا ہوگا؟ زیارت زندہ ہو جائے گی, رسم سے نکل کر عمل میں داخل ہو جائے گی زیارت. اگر یہ نہیں ہے نا تو زیارت پھر رسم ہے, رسم میں کر رہے ہیں. چونکہ مجلس کے بعد سب نے کھڑے ہو کے یوں پڑھنا ہوتا ہے, سب کھڑے ہو گئے اس لیے پڑھ رہے ہیں. لیکن اگر زندہ کرنا ہے آپ نے تو آپ کیا کریں؟ جن کی زیارت پڑھ رہے ہیں سوچو سامنے کھڑے, وہ سامنے کھڑے. اگر آپ نے یہ کر دیا تو کیا ہوگا؟ وہ کنیکشن اسٹیبلش ہو جائے گا. کنیکشن اسٹیبلش ہو گیا تو کیا ہوگا؟ بس پھر یہ سوچو کہ کسی کی طرف دیکھیں, ہم ذری کو دیکھیں, یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, اس میں بھی ثواب ہوگا. اصل ثواب کب ہوگا؟ جب امام حسین ہماری طرف دیکھیں, اب ثواب ہوگا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. میں بار بار آپ کی خدمت میں ابتدا میں وسط میں کہتا ہوں کہ امام کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے نظر لطف بہت قیمتی ہے. سید الشہداء اگر کسی کو واقعا دینے کی نیت سے دیکھ بھی لیں, بس سمجھ لو کایا پلٹ گئی, زندگی بدل گئی اس کی. ایسا ہوتا تھا کہ کبھی کوئی نبی سے مل کے آتا تھا نا, اور
اللہ کے نبی اس کو نظر لطف سے دیکھتے تھے تو اصحاب سمجھ جاتے تھے کہ یہ نبی سے مل کے آ رہا ہے، سمجھ جاتے تھے کہ یہ جو اس کے اندر نورانیت ہے یہ نبی سے زیارت کے بغیر نصیب نہیں ہو سکتی، اسے کچھ مل گیا۔ یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا مثلا ہمیں امام کی زیارت کرنی ہے، امام کی زیارت کرنی ہے، اگر ہمیں امام کی زیارت نصیب ہو جائے نا تو یہ نہیں ہوگا کہ ہمیں پتہ نہیں چلا اگر بامعرفت ہوئی، ہم احساس کریں گے کہ نہیں آج زیارت ہوئی ہے، آج کچھ ہوا ہے۔ تو میں اور آپ کیا کریں بھائی، یہ جو زیارت اربعین پہ گئے ہیں خدا تعالیٰ انشاءاللہ ان کی زیارتوں کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ جو زیارت اربعین پہ نہیں گئے تو کیا یہ قافلے سے پیچھے رہ گئے؟ نہیں، قطعاً پیچھے نہیں رہیں گے، نہ وہ جانے والے آگے جائیں گے نہ یہاں رہنے والے پیچھے رہیں گے، اگر یہ امام حسین کی طرف دیکھیں اور امام حسین ان کی طرف دیکھیں تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ میں 25 دفعہ جاؤں گا زیارت کرنے کے لیے لیکن امام کی نظر لطف نہ لے سکوں اور کوئی یہاں بیٹھا رہے اور امام کی نظر لطف لے لے، وہ زیادہ قیمتی ہے۔ نہیں کہہ رہا جانا اچھا نہیں ہے، جانا تو بہت اچھا ہے، جانا چاہیے، لیکن جو نہیں گیا وہ کیا کرے؟ کچھ نہیں کرو، زیارت کو زندہ کرو۔ آپ زیارت کو کیسے زندہ کریں؟ اچھا آپ مثال کے طور پر کوئی ممکن ہے مجھ سے کہ بھائی ہم کیا کریں، صرف توجہ دیں معاملہ حل ہو جائے گا؟ نہیں، صرف توجہ کا مسئلہ نہیں ہے، بہت لمبی کہانی ہے پیچھے۔ مثلا میرے دل میں بغض ہو، کینہ ہو، امام میرے دل پہ دیکھیں گے؟ ایک پاکیزگی مجھے چاہیے، آپ اور میں پوری زندگی پورے دن ایک پاکیزگی کے اندر رہیں، اپنے دل کو کنٹرول رکھیں، اس میں غصہ نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، حسد نہ ہو، یہ ساری چیزیں نہ ہو۔ مثلا درود پڑھتے رہیں کسی طریقے سے، اپنے آپ کو ہوشیار رکھیں، کنٹرول رکھیں، اس کے بعد ایک خاص موقع پہ جواب دیکھیں الحمدللہ ابھی دل تیار ہے، اب سید الشہداء کی طرف پکار کر کہیں السلام علیکم یا ابا عبد اللہ، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، کچھ حاصل کرنے کے لیے آئے۔ ہو سکتا ہے سید الشہداء نہ دیں، نہیں ممکن، حقیقت یہ ہے کہ ممکن نہیں۔ ہم لوگ جذبات میں آگے بہت ساری باتیں کہتے ہیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں میرے خیال میں ممکن نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص سید الشہداء کی زندگی میں محنت کر رہا ہو ان کے دیدار کے لیے، ان کے دروازے کے اوپر پہنچے کسی مقصد سے، ہدف سے، پورے خلوص کے ساتھ دروازے پہ آ کے کھڑا ہو اور امام حسین نہ دیں، نہیں ہوتا تھا۔ یہ ویسے نہیں، کریم ہے، یہ خاندان کریم ہے، نہ ہوتا تھا جس کے اندر صلاحیت اس کو دے دیتے تھے۔ کوئی واقعاً مانگے کیوں نہیں دیں گے؟ فیضان محترم، ان دعاؤں کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، ان زیارات کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں خدا تعالیٰ نصیب فرمائے گا ان کے صدقے میں، یہ ہماری امیدیں ہیں۔ ہماری امیدیں اعمال کے اوپر نہیں ہے، ہمارے اعمال کے اوپر، ہم اعمال انجام دیں گے تاکہ جہنم میں نہ جائیں، حقیقت یہ ہے۔ لیکن ان اعمال کے پیچھے جو ہماری اصل امید ہے وہ محبت ہے، وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عقیدت ہے، جو ہماری اصل امید ہے، اس کو اگر ہم اور آپ لے کر چلیں گے انشاءاللہ خدا تعالیٰ نصیب فرمائے گا۔ اور یہ جتنی باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، صرف میری جو گزارش آپ کی خدمت میں ہے، میرے بیان میں کوتاہی رہے گی، ہمارا بیان خراب رہے گا، صرف آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ عمل کے اندر زیادہ توجہ فرمائیں۔ ابھی مجلس ختم ہوگی، اب زیارت پڑھیں گے، اس زیارت کو زندہ کریں کسی طرح، آپ کے اور میرے دل منقلب ہو جانے چاہیے انشاءاللہ تعالی۔ پروردگار ایسی زیارتیں ہم سب کو نصیب فرما دے انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد۔ امام نے جو دعائے مکارم الاخلاق کے اندر ارشاد فرمایا ان میں سے چند جملات آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے، بس آج جتنے جملات اور عرض کر سکتے ہیں دو چار جملات، اور اس کے بعد انشاءاللہ کل کسی اور دعا کی طرف کوشش کریں گے، حق سیکھنے کی کوشش کریں۔ امام نے فرمایا بار الہ، جو آخری جملات عرض کیے تھے، میرے نفس کو بندگی اور عبادت کے لیے رام کر اور خود پسندی سے میری عبادت کو فاسد نہ ہونے دے، میرے ہاتھوں سے لوگوں کو فیض پہنچا اور اسے احسان جتانے سے ضائع نہ ہونے دے۔ میں کسی کو کوئی فائدہ پہنچاؤں نہ اس لیے کہ اس کے بعد اس کے سامنے فخر فروشی کروں تو سب ضائع ہو جائے گا، مجھے بلند پائے اخلاق میں رحمت فرما
اور غرور اور تفاخر سے محفوظ فرما۔ اخلاق کے پیچھے ایک مصیبت یہ آ سکتی ہے کہ شیطان غرور میں ڈال دے، مبتلا کر دے کہ بھئی یہ آدمی مشہور ہے، اچھا ہے، تو وہ سوچنے لگے ہاں دیکھو پوری دنیا کو پتا ہے میں کتنا اچھا آدمی ہوں۔ یہ فخر، یہ غرور، یہ اندر اندر انسان کو دیمک کی طرح کھاتا رہتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں اچھا آدمی ہوں، اینڈ میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، وہ جتنی اچھائی تھی وہ سب ختم ہو چکی ہے، کیونکہ وہ نفس پسندی کا شکار ہے، خود پسندی کا شکار۔ بہت سخت کام ہے اس کو ڈسٹنگوش کرنا، اور اہل بیت نے اسی لیے بیانات میں ارشاد فرمایا، آگے جا کے ارشاد فرمایا بار الہ نبی اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور لوگوں میں میرا درجہ جتنا بلند کرے اتنا ہی مجھے خود اپنی نظروں میں پست کر دے۔ احترام انسانوں کے سامنے ہو، لیکن اپنے اندر میں احساس کروں کہ نہیں، میں حقیر انسان ہوں۔ اگر اہل بیت اطاعت فرماتے تھے یا لطیف ارحم عبدک الضعیف الحقیر المسکین المستکین، تو یہ تکلفاً نہیں کہتے تھے، تکلف نہیں تھا، یہ واقعاً ایسے ہی دیکھتے تھے کہ خدا و تعالی کی عظمت کے سامنے سب حقیر ہیں اور فقیر ہیں، جیسے کہ خود خدا و تعالی نے فرمایا انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، خدا صرف غنی و حمید ہے۔ تو یہ احساس اپنی زبان پہ لانا اور اس کو اپنے وجود میں احساس کرنا، امام فرمانے یہ کر لو۔ تو میں اس کو طالب علم ہونے کے ناطے عرض کرتا ہوں، آپ کو جہاں کہیں کوئی اللہ عزت دے بندوں کے درمیان، فوراً اس کا شکر بجانا ہے اور فوراً اپنے آپ کو یاد دینا، خدایا یہ تعریف تیری ہے، میں ذلیل بندہ ہوں، میں حقیر انسان۔ ایک بندے خدا نے کہیں مجھ سے پوچھا کہ اگر کہیں میں لیکچر دوں اور لوگ تعریف کریں تو کیا کروں؟ تو ان کی خدمت میں نے یہ عرض کیا کہ جیسے ہی وہ تعریف کریں تو آپ کسی اور کی تعریف شروع کر دو۔ وہ مسلمان انوائرمنٹ نہیں تھا، سارے مسلمان نہیں تھے ان کے سامنے، تو میں نہیں کہہ سکتے تھے کہ مثلا خدا کی تعریف شروع کر دو تو وہ بعض اوقات مشکل بن جائے، تو میں نے کہا کسی اور کی تعریف شروع کرو تاکہ بوجھ آپ کے اوپر سے ہٹ جائے، شیطان آپ کو دھوکہ نہ دے۔ آپ اور میں ایسے ہی، جیسے آپ کہیں بیٹھے ہو، خدا کو کوئی نعمت دے، بندوں کے درمیان عزت بڑھ رہی ہو، فوراً اپنے آپ کو سمجھائیں خدا عزت تیری ہے، میں تیرا حقیر بندہ ہوں، میں تیرا ذلیل بندہ ہوں۔ یہ جو کچھ ہے، پھر ایک اور بات بھی یاد رکھ لیں، یہ جو دنیا کی عزتیں چلی جاتی ہیں، یہ باقی نہیں رہتی۔ دنیا عجیب ہے اس معاملے میں، دنیا بے وفا ہے۔ بار فرمایا خدایا لوگوں میں جتنا درجہ میرا بلند کر اتنا ہی مجھے خود اپنی نظروں میں پس کر دے، جتنی ظاہری عزت مجھے دے اتنا ہی میرے نفس میں باطنی حقارت، بے وقاتی کا احساس پیدا کر دے۔ اس کے بعد زندگی کے ہدف کے بارے میں ایک جملہ ہے، میں اس کو بہت زیادہ عرض کرتا ہوں، اس کو دوبارہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ خود امام فرمائے زندہ کیوں ہیں؟ یہ جملے شاید آپ نے بہت دفعہ سنے ہو تو آپ کے لیے انٹرسٹ کم ہو گیا ہو، ممکن ہے میں اس کو اچھی طرح بیان نہ کر سکوں تو آپ کو شاید انٹرسٹ نہ رہے، لیکن اگر آپ واقعاً ان جملوں پہ غور کریں، یہ جملے ہمیں بہت کچھ سکھا رہے ہیں۔ امام نے کیا فرمایا؟ اور جب تک میری زندگی تیری اطاعت اور فرما برداری کے کام آئے مجھے زندہ رکھ۔ کب تک زندہ رہوں؟ جب تک بندہ ہوں زندہ رہوں، جب تک تیری فرما برداری کروں زندہ رہوں، اور جب خدا نہ کرے نعوذ باللہ ایسا ہو کہ نہیں اب اور کچھ نصیب نہیں ہوگا، اب نافرمانی ہے، بس پھر فوراً موت آ گئی۔ زندگی اپنے آپ کو بندگی کی طرف لے جانے کے لیے، زندگی چاول اور گوشت کھانے کے لیے نہیں ہے، زندگی سونے جاگنے اور کھانے پینے اور لذتیں اور خواہشات آسائشوں کے لیے نہیں ہے، زندگی تہذیب نفس کے لیے، زندگی کمالات کو حاصل کرنے کے لیے۔ الہی جب تک میری زندگی تیری اطاعت اور فرما برداری کے کام آئے مجھے زندہ رکھ، اور جب میری زندگی شیطان کی چراگاہ بن جائے تو اس سے پہلے کہ تیری ناراضگی سے سابقہ پڑے یا تیرا غصہ مجھ پر یقینی ہو جائے مجھے اپنی طرف اٹھا لے۔
تین حالتیں ہوں گی، یا میں وہ ہوں کہ انعمت علیہم، یا نعوذ باللہ مغضوب علیہم یا ضالین۔ امام فرما رہے ہیں اگر مغضوب اور ضال ہوں تو خدا موت دے دے، اس وقت تک زندہ رکھ کہ میں انعمت علیہم ہوں۔ یہ سورہ حمد یہی ہے، اے خدا انعمت علیہم میں مجھے داخل کر دے کسی طریقے سے، صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ جو امام نے ارشاد فرمایا یہ سورہ فاتحہ کے اس حصے کی تشریح ہے، اور یہ جو ہم لوگوں کو کہا گیا کہ ہر بات کے لیے تقریباً کہیں فاتحہ پڑھو، کوئی موت کا ذکر ہے فاتحہ پڑھو، مجلس ہم شروع کر رہے ہیں فاتحہ پڑھو، فلاں کام فاتحہ پڑھو، کیوں؟ بار بار یاد دلانے کے لیے زندہ کیوں؟ خاص کر کام موت پہ ہو تو فاتحہ پڑھو، کیوں؟ تمہیں یاد آئے کہ زندگی کس کام کے لیے۔ امام نے یہ ارشاد فرمایا۔ اب میں اور آپ کیا کریں؟ آپ دیکھیں آپ اس پہ عمل کیسے کریں گے، کیسے عمل کریں گے؟ زندگی بھر میں یہ سوچنا پڑے گا یہ جو میری زندگی ہے اس میں خیر کیا ہے۔ مثلا آج میں نے دن گزار لیا، مولا کا احسان ہے، پروردگار عالم کا شکر ہے، آپ کو خدا متعال نے سید الشہداء کے عزا کے نام پر یہاں آنا نصیب کر دیا، ہمیں سید الشہداء کے نام پر اس خدمت کی سعادت دے دی۔ آج میں اور آپ سونے لگے، اپنے آپ سے پوچھیں ہماری زندگی میں کیا حاصل ہوا، آج کے دن میں خیر کیا تھی، کیا حاصل کیا؟ علم کی بات سیکھی، عمل کو بڑھایا، یا نعوذ باللہ تعالی دو آدمیوں کو ناراض کر لیا، چار آدمیوں کے سامنے دنیا پرستی دکھا دی، خواہشات نفسانیاں پوری کر لی، یہ زندگی تھی۔ امام فرمایا خدایا اگر میری زندگی شیطان کی چراگاہ بنے، کیا مطلب شیطان کی چراگاہ؟ زندہ تو میں ہوں اور شیطان کا جسم بڑھ رہا ہے، کیونکہ میری زندگی پہ وہ کھا رہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے زندہ میں ہوں کھا ہو رہا ہے؟ بالکل ایسے ہی جیسے مثلا یہ جو جانور زندہ ہوتے ہیں گھاس کھاتے ہیں، گھاس کم ہوتی رہتی ہے، جانور کا جسم بڑھتا رہتا ہے۔ زندگی میری کم ہوتی ہے اور کس کی طاقت بڑھ رہی ہوتی ہے؟ شیطان کی طاقت بڑھ رہی ہوتی ہے، نعوذ باللہ تعالی۔ امام فرمانے نہیں تم زندگی گزارو اللہ کی بندگی کے لیے۔ تو میں صبح کو اٹھوں، اصول کیا بیان کرتے ہیں، بس رحمت تمام کروں، صبح کو اٹھوں نماز کے ساتھ اپنے آپ سے ایک سوال کروں، خدایا آج زندگی کے اندر آج کے دن مجھے کیا بھلائی نصیب ہونی ہے۔ اور وقت امام سے ملانے کی خاطر ایک بہت خوبصورت سوال ہے جو آپ ہر روز صبح کرنے، میری اور آپ کی زندگی اچھی ہو جائے گی۔ ہر روز صبح اٹھیں، نماز کے بعد فجر کے بعد مثلا فجر سے پہلے جب بھی موقع ہو ایک وقت طے کر لیں، اپنے آپ سے ایک سوال کریں، آج میں اپنے امام کی خدمت کیسے کروں، اپنے مولا کی خدمت کیسے کروں، ان کی غیبت کو ختم کرنے کے لیے کیا کروں۔ اگر میں نے اور آپ نے ہر روز یہ سوال کرنا شروع کر دیا نا، ہمارا وجود امام کے وجود سے جڑنا شروع ہو جائے، برکتیں نصیب ہونا شروع ہو جائیں، معنویات نصیب ہونا شروع ہو جائیں۔ پھر یہ جو ابھی ہمارے ساتھ مصیبت ہے نا، جیسے ہی میں قرآن کریم کھولتا ہوں سب سے پہلے دل میں یہ آتا ہے بند کب کرنا ہے۔ جیسے ہی نماز پڑھنا شروع کرتا ہوں یہ یاد آتا ہے نماز کے بعد کون سا کام کرنا ہے۔ ارے بھائی نماز سے امپورٹنٹ کون سا کام ہے جو تمہیں اس کے بعد کرنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، اس کے لیے زندہ ہو۔ یہ ہمارے ذہن میں کیوں نہیں پھر رہا ہے، کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کیونکہ وہ کنیکشن کی کمی ہے۔ اگر وہ کنیکشن اسٹیبلش ہو چکا ہو ہمارے وجود کے اندر، امام کی نورانیت ہو، یہ نہیں سوچیں گے کہ نماز کے بعد کیا کرنا ہے۔ کہا بھائی نماز سب سے اہم ہے، اور کیا کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ زندہ کس کے لیے تھے؟ اس کے لیے زندہ تھے۔ بعد میں کام جو خدا کروانا ہے وہ کروا لے گا، ابھی تو نماز کو سوچو۔ یہ جو دماغ ادھر ادھر اڑتا رہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا کنیکشن صحیح نہیں کیا ہوا، ورنہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ آپ اگر کوئی دنیا کا بہت خوبصورت گھر بنوائے اپنے لیے اور آپ پہلی دفعہ اس گھر میں جا رہے ہوں تو آپ اس گھر میں خوبصورت سے گھر میں جاتے وقت کیا سوچ رہے ہوں گے کہ اس گھر سے جلدی سے باہر کیسے نکلنا ہے؟ نہیں، آپ کہیں گے مجھے اس گھر سے کیسے مزے لینے ہیں، اس کا یہ لان ایسا ہے، اس کا بیڈ روم ایسا ہے، اس کی جگہ ایسی ہے، اس سے کیسے میں مزے لوں؟ کیوں؟ آپ نے اس کو اپنا گھر سمجھا ہے۔ ہم نے اللہ سے رابطے کو اپنا گھر نہیں سمجھا ہے، اسے ہم نے لانچ سمجھا ہے، ٹرانزٹ لانچ، یہاں سے کہیں اور جانا۔
نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ رہے ہیں ہمیں خدا کی طرف جانا. یہ اسٹیبلش ہو جائے کنیکشن، زندگی آسان ہے. زندگی بھی آسان ہے، مرنا بھی آسان ہے. مرنا بھی آسان ہے. یہ موت سے خوف ہے وہی اسی وجہ سے کہ ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ ہمیں واپس خدا کی طرف جانا. اور یہ جو سید الشہداء کی واقعے کے اندر، کربلا کے اندر معجزہ ہم دیکھ رہے ہیں، اس معجزے کا ایک بہت بڑا پہلو یہ ہے کہ ان سب نے موت کو پسند کر لیا. سب کو نظر آ گیا تھا کہ، اور پہلے سے جانتے تھے، سید الشہداء کے وجود مقدس نے اپنی نورانیت سے دکھا دیا تھا یہ ہوگا. یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سید الشہداء نے شب عاشور لوگوں کو بتایا کون کہاں پہ گرے گا، معاملہ صرف گرنے کا نہیں ہے. صرف سید الشہداء نے یہ نہیں دکھایا تھا کہ کون